اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، قابل تعظیم، واجب التکریم، مسجد میں تشریف لانے والے سامعین، غالباً کافی دیر سے آپ اس شدید سردی کے باوجود مسجد میں تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس انتظار کے بدلے کل قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے. آمین آمین. انشاءاللہ میں بہت جلد اپنی گفتگو سمیٹ کر 9 بجے تک مکمل کر کے آپ حضرات کو کھانے کا موقع دوں گا. اس ساؤنڈ والے کتنے بیٹھے پیچھے اس کا شور کم کر، آواز پہ زیادہ میں شور کم کر. آپ کھانا میوزک چھوڑے ایسا وہ بھی ختم کر دیں. ٹم ٹم کی میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. آیت کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، واو کے معنی ہیں اور ما کے معنی ہیں نہیں. ارسلنا ہم نے بھیجا. علماء سے معذرت کے ساتھ میں ان کو سبق سناتا ہوں. یہ صرف کے استاد بیٹھے ہیں نہ پڑھانے والے. اے جنوں میں بعد میں کہ پکڑے نہ ہوں. ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اللہ مگر بھیجا ہے، مگر بھیجا ہے رحمتاً، رحمت بنا کر. سبحان اللہ. اور ایسی ویسی رحمت نہیں، اللہ للعالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مفہوم یہی نکلا نا. تو اس طرح کہہ دیتے اللہ یوں ارشاد فرماتے
وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت اللہ یہ کیوں کیا کہ ہم نے نہیں بھیجا؟ پھر فرمایا بھیجا بھیجا ہے، پہلے نفی پھر اس بات، پہلے انکار بعد میں اقرار، پہلے نہ بعد میں ہاں۔ یا اللہ اور بتا تو صحیح اس میں راز کیا ہے؟ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اللہ علماء نے لکھا ہے جتھے پہلے نہ دیے پھر آؤ ہاں دیے نہ کے بعد، میں کس طرح سمجھاؤں؟ اللہ نفی کے بعد جب اس بات ہوتا ہے، رب یہ بتانا چاہتا ہے اور میرے پیغمبر جیسی رحمت میں نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے، ایسی رحمت میں نے کائنات میں کسی چیز کو عطا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ، سنبھالے ہو، آگے ایک جا آ رہی ہے، سبحان اللہ سنو۔ اللہ یہ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یار رحمت تو میں نے بارش کو بھی بنایا ہے، اللہ لیکن جب بارش بسا اوقات حد سے زیادہ ہوتی ہے، رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے۔ ہائے 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 رحمت میں نے ہوا کو بھی بنایا ہے، لیکن بسا اوقات ہوا جب اعتدال درجہ اعتدال سے زیادہ ہوتی ہے، زحمت میں بدل جاتی ہے۔ رحمت تو میں نے دولت کو بھی بنایا ہے، بعض دفعہ یہ دولت زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور میرے لاڈلے میں نے آپ کو ایسی ویسی رحمت نہیں بنایا جو زحمت میں بدل جائے، میں نے آپ کو رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اکبر۔ اللہ سنو، اللہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور پہلے نفی بعد میں ہاں اس بات، پہلے نہ بعد میں ہاں۔ اللہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے جناب ابو طالب کے پاس ایک وفد آیا، مکہ کے مشرکوں کا، مکہ کے قریشیوں کا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ آگے کہنے لگے، اور ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دے، یار کیا کہوں؟ کہا اس کو کہہ دو، اس کو کہہ دو یہ ہمارے خداؤں کو گالیاں دینا چھوڑ دے۔ اللہ یار یہ تو میری گود میں پلا ہے، اس نے تو کبھی کسی دشمن کو بھی گالی نہیں دی، اور تمہارے خداؤں کو گالیاں کیسے دے سکتا ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے، یہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہائے ہائے سبحان اللہ نہ کہنی چھوڑ دے کہ یہ اولاد نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نفی ان کے بارے میں نہ کرنا چھوڑ دے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ ہم نہیں روکتے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ یہ نہ کہے کہ اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ دولت دیتا ہے، اللہ شہرت دیتا ہے، اور آپ اسی اس نالا نہ کرنی چھوڑ دے۔ سبحان اللہ نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے ہاں ہم اور بھی بہت ساری چیزیں دینے کو تیار ہیں اگر اس فارمولے پہ عمل ہو جائے۔ کیا کہا؟ 360 ہم پہلے مانتے ہیں اگر یہ ہماری بات پہ عمل کر دے، نہ کرے، نفی نہ کہے، اللہ اکبر، ہم اس کے ساتھ ہیں،
360 کی پوجا پہلے کرتے ہیں، 61واں اس کا خدا بھی صحیح۔ اللہ اکبر۔ ہم کلمہ بھی محمد کا پڑھیں گے، ہم دولت اس کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیں گے۔ جس خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہے دلہن بنا کر سجا کر اس کے قدموں میں لا کے رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آگے ہوگا، ہم پیچھے ہوں گے، نہ کرے ہاں میں ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ حضور علیہ السلام کو چچا مطارب کہنے لگا، آج تو بڑا عجیب فارمولہ آیا ہے، بھتیجے عمل کر لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے چچا جان، یہ ابو جہل کیا دے گا، عتبہ کیا دے گا، عتیبہ کیا دے گا، یہ مجھے کیا دیں گے؟ جاؤ جا کر ان سے کہہ دو اگر یہ چاند لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے، سورج لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، میں پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نہ کہنی نہیں چھوڑوں گا، میں نفی کرنی نہیں چھوڑوں گا، میں یہ بات پمانگے دول چوکوں میں چوراہوں میں اعلان کر کے کہوں گا، گلیوں میں شاہراہوں میں بازاروں میں، کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ عزت ان کے اختیار میں نہیں، ذلت ان کے اختیار میں نہیں، دولت ان کے اختیار میں نہیں، شہرت ان کے اختیار میں نہیں۔ اور میرے چچا جان، آپ ان سے کہہ دو میں نہ کرنی نہیں چھوڑوں گا، پہلے میرے ساتھ یہ نہ کریں گے، بعد میں اللہ کے بارے میں ہاں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو طالب ابھی بات کرنے چاہ رہے تھے، جبرائیل آ گئے، سبحان اللہ۔ آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ کہا رب کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور میرے پیارے پیغمبر میں بھی اسی فارمولے میں تیرے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہہ دو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دیجئے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم بھی جھوٹ بولتے ہو کہ نہ کرنا چھوڑ دے۔ عابد بھی اسی استعانا، ولا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی میں عبادت کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب تک ان کے بارے میں نہ نہیں کرو گے، نفی نہیں کرو گے، جب تک یہ نہیں کہو گے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کھ بھی کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جب تک ان کے بارے میں نہ نہیں کرو گے اللہ اپنے بارے میں ہاتھ منہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ اللہ اکبر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رحمۃ پہلے للعالمین۔ نفی پھر ہاں پہلے نہ پھر ہاں۔ اللہ اکبر۔ پہلے انکار اور بعد میں اقرار۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ کام کی باتیں ہو جائیں، ساری گپ شپ ہی چنگی نہیں ہوتی۔ بالکل۔ سنو، علماء کرام تشریف فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ سبحان اللہ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور میرے پیغمبر وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوتوں کے بارے میں نہ کرنی پڑے گی، ان کے بارے میں نفی کرنی پڑے گی، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، بعد میں اللہ پر ایمان لانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، نہ کے بغیر اگر ہاں کرے گا، میری بارگاہ کے اندر آئے گا، نمازیں پڑھے گا، قبول نہیں کروں گا، حج کرے گا، قبول نہیں کروں گا، زکات دے گا، قبول نہیں کروں گا، صدقات دے گا، قبول نہیں کروں گا، تلاوت کرے گا، قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ۔
ماشاءاللہ. پہلے نہ پھر پہلے نہ. اچھا چلو یار ایک مثال اور دے دوں. قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں او قرآن پڑھنے والے قاری، سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت کرنے والے، او قاری صاحب، او صوفی صاحب، او حاجی صاحب، نمازی صاحب، قرآن پڑھنے لگے. یا اللہ قرآن پڑھنے لگا ہوں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اچھا اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے قاعدہ سن لے. یا اللہ کیا قاعدہ ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن بعد میں شروع کر، پہلے شیطان سے نہ کر. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک نہیں شیطان کے ساتھ دوستی بھی رکھوں گا، شیطان کا انکار نہیں کروں گا، شیطان پہ لعنت نہیں بھیجوں گا، لیکن قرآن بھی پڑھوں گا. اللہ پاک فرماتے ہیں جب تک شیطان پہ لعنت نہیں بھیجے گا سارا قرآن پڑھنے میں ایک بھی نیکی دینے کو تیار نہیں. سبحان اللہ. حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اسنان بھی، خوش رہے رب بھی، راضی رہے شیطان بھی. اللہ اللہ. نہیں پہلے شیطان سے بولو انکار، شیطان کو لو نہ. اللہ فرماتے ہیں شیطان سے نہ کر، شیطان کا انکار کر، شیطان پہ لعنت بھیج. اللہ اکبر. بعد میں میرا قرآن پڑھ. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میری توحید کے دعوے دار یہ دیکھ پہلے مخلوق سے اختیارات کے بارے میں نہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اللہ. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور میرے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اللہ. اللہ مگر بھیجا ہے رحمتاً. رحمت. اللہ اکبر. یہ رحمتاً تا دو زبر تن. آئے اللہ تا دو زبر تن. یار یہ تن بھی بڑا عجیب ہے. یہ تن نے رحمت کو نکرہ بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کو میں نے عام رحمت بنا کے نہیں. اللہ عام رحمت بھی خاص رحمت بھی. مومنوں کے لیے تو خاص رحمت بن کے آیا ہے اور دشمنوں کے لیے بیگانوں کے لیے تو عام رحمت بن کے آیا ہے. سبحان اللہ. اللہ دشمنوں کے لیے کیسے رحمت؟ چلو اپنوں کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، دشمنوں کے لیے کیسے؟ اللہ اکبر. سنیے اللہ کا قرآن ابو جہل اعلان کر کے کہتے ہیں اور میری برادری والوں اور میری پارٹی والوں اور میری جماعت والوں آؤ آج میں سارا کام ختم کرتا ہوں. کیا کام؟ کہنے لگا میرے ساتھ آؤ، میرے پیچھے آؤ. آج میں بیت اللہ میں جاتا ہوں، اللہ. خانہ کعبہ میں. یہاں مناظروں سے بات نہیں بنتی، مباحثوں سے بات نہیں بنتی، بات آگے نکل چکی ہے. اب ہم جاتے ہیں، میں دعا کروں گا تم نے آمین کہنا ہے. سبحان اللہ. سارے ابو جہل کے پیچھے اس کی جتنی پارٹی ہے، اور وہ آ کے مکہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر دعا کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق سبحان اللہ. فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. کیا کہتا ہے ابو جہل؟ ابو جہل دعا کرتا ہے قرآن کریم کے اندر. اللہ پاک نے ابو جہل کے کلمات کو قرآن بنا کے نازل کر دیا. کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء سبحان اللہ. ابیتنا بعذاب الیم. سبحان اللہ. اللہ اکبر. واہ شیخ القرآن، اللہ تیری جبل پہ کروڑ رحمتیں نازل. سبحان اللہ. آمین. اے اللہ
قرآن سمجھانے کا حق ادا کر دیا اس شخص نے۔ بے شک بے شک اللہ ابو جہل کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ اگر یہ تیرا، اگر یہ آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم سچا نبی ہے، تیرا سچا نبی ہے، اللہ اے اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ اللہ کتنا آرامی ہے یار ابو جہل۔ غلط کیا لوگ نہیں جی نہیں، ان کو والے ذریعے خوش ہو رہے نا، کیسے ہو ان کو خوش ہوئے؟ خوش ہو رہا ہے اللہ۔ خفت ہے نو نہیں جی نہیں خوش کدے خفا ہوندے ہو تے میں حلالی آ اللہ علی تو ہے ہی نہیں حلوے علی خیالان نہیں، یہ دو اکھیاں لی ہے نالا سنو اللہ کہنا کیا چاہیے تھا یار؟ وہ تو اس طرح کہتا ہے اے اللہ اگر یہ تیرا سچا رسول ہے ہمیں اس کی بات ماننے کی توفیق عطا کر۔ بے شک دعا تو یہ کرنی چاہیے لیکن کیسا چوٹی پرات ہے، اسی چوٹی پرات نہ سے آڑ دے، یہ ہماری مانسرے کی ان کو ہے چوٹی پرات میں کیا سمجھاؤں، چھوڑو دفعہ کرو، کیڑا ضروری ہے، کیڑا کوئی بڑا رکھا کسی آیت کا ترجمہ ہے، دفعہ کرو بعد میں دس ہیں انشاءاللہ، دوبارہ ٹاکے پھر دس ہیں۔ سنو اللہ کہنا کیا چاہیے تھا اور کہتا کیا ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا آختہ اس طرح اے اللہ کا تیرا سچا رسول ہے، ایسا کو اس کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دینا۔ بے شک لیکن کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق وامطر علینا حجارۃ من السماء اویتنا بعذاب علیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ مزہ۔ اے اللہ اگر تیرا سچا رسول ہے، سچا رسول ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ اللہ سے پٹے برا پتہ نہیں سمجھتے ہو کہ وہاں بٹے پتھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ یا اللہ اگر تو پتھر نہیں برساتا، تیری حکمت کے خلاف ابو جہل کہتا ہے، تو پھر کوئی اور عذاب دے دے، اویتنا بے عذاب بعذاب علیم، بعذاب علی، عذاب کی صفت بھی آگے بیان کرتا ہے، بعذاب بڑا علیم، اللہ کسی اور دردناک عذاب میں مبتلا کر۔ خدا کو عذاباں دا کاٹا ہے، ابو جہل کو بھی پتا سا نا خدا کو تھوک دے سامنا ڈینگی مکیا تو چکن گونی ہے، چکن گونیا مکیا تو کچھ اور ہے، وہ مکیا تو کرونا ہے، کرونا مکیا تو کچھ اور ہے، اللہ کے پاس تھوک کے ساتھ اللہ کوئی اور عذاب نازل کر۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق وامطر علینا حجارۃ من السماء اویتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر یہ تیرا سچا رسول ہے، اے اللہ اگر یہ تیرا سچا رسول ہے، اے اللہ اگر یہ تیرا سچا رسول ہے، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو جہل دعا کرتا ہے، ابو لہب آمین کہتا ہے، ابو جہل دعا کرتا ہے، عتبہ آمین کہتا ہے، ابو جہل دعا کرتا ہے، عتیبہ آمین کہتا ہے، ابو جہل دعا کرتا ہے، شیبہ آمین کہتا ہے، ابو جہل دعا کرتا ہے، ساری پارٹی آمین کہتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنے بھی نظارہ کرتے ہیں، بیگانے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ ابو جہل نے آج حد کر دی۔ اللہ مسجد حرام کے اندر آ کر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر آج اس نے یہ کام کر دیا، آج یہ کہہ دیا اللہ اگر تیرا سچا رسول ہے تو دو کام ہمارے ساتھ کر۔ اللہ اکبر۔ اپنے انتظار میں، بیگانے بھی انتظار میں، ابھی ابو جہل پر آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے، ابھی ان کو اللہ پاک کسی عذاب کے اندر مبتلا کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ 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 دنیا دیکھتی ہے، نظارہ کرتی ہے، اللہ آسمان سے ایک کنکر بھی نہیں برسا۔ اللہ
किसी काफिर के सर में भी दर्द नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। अपने भी देखते या अल्लाह आसमान से तो एक कंकर भी नहीं आया, इसमें भी शक नहीं कि आमना के लाल अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और अबू जान मक्के में खड़ा होकर नहीं, अल्लाह काबे के अंदर खड़ा होकर नहीं, बल्कि वो काबे इब्राहिम के सामने खड़ा होकर अपने लिए बददुआएं मांगता है। या अल्लाह में से किसी को भी कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक रख है। अल्लाह पाक कुरान नाज़िल कर देते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह। और मेरे डांटे मैं इसको अज़ाब भी दे सकता हूँ, मैं आसमान से पत्थरों की बारिश भी बरसा सकता हूँ, मैं कंकरों के साथ अबाबील को अल्लाह अकबर कंकर देकर भेजकर अमरक के लश्कर को अगर मैंने तबाह किया है, नमरूद की मैंने घटी निकाल दी, फिरौन का मैंने पेशाब निकाल दिया, मैंने उनको कहा से माकूल करके उनका जिस तरह कुछ उम्र निकाला है, मैं इसका भी इसके साथ भी सब कुछ करने पे कादिर हूँ। लेकिन मेरे लाडले मेरे महबूब मैं क्या करूँ? बात कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। और मेरे लाडले जब तक तू काफिरों के अंदर मौजूद रहेगा, काफिर अपने लिए बैतुल्लाह के अंदर वो काबे इब्राहिम पे खड़े होकर बददुआएं करेंगे, मैं फिर भी अज़ाब नाज़िल नहीं करूँगा। या अल्लाह पाक रखे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन। और मेरे लाडले मैंने तुझे रहमतन जो बना के भेजा, रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह अकबर। आपको मैंने सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। सुभान अल्लाह। दुश्मनों के लिए वीर आम रहमत, अपनों के लिए खास रहमत। चलो अपनों की भी एक बात सुनाऊं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका है दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा ऊंची आवाज से कह दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका है दो जहां मोहम्मद मुस्तफा हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक सहाबी उठ के खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आज हमें भूख लगती है, आकर आपका दीदार करते हैं, भूख खत्म हो जाती है, हम प्यासे होते हैं, आकर आपका दीदार करते हैं, प्यास खत्म हो जाती है। क़यामत के दिन अगर हमारा जी ये चाहे कि हम आपका दीदार करें, या रसूल अल्लाह बताएं तो सही आप कहाँ मिलेंगे? आ गए तो जहाँ मोहम्मद मुस्तफा हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और मेरे सहाबा सुन लो, क़यामत के दिन अगर मुझसे मुलाकात करनी हो तो मैं 3 मकामात पर मिलूंगा। पहला मकाम फरमाया मैं हौज़े कौसर पे मिलूंगा, दूसरा मकाम फरमाया मैं मीज़ान पे मिलूंगा, तीसरा मकाम फरमाया पुलसरात पे मिलूंगा। हुजूर फरमाते हैं मैं मीज़ान पे आऊंगा, देखूंगा कुछ लोगों को फरिश्ते घसीट के ले जा रहे होंगे, मैं आवाज दे के कहूंगा फरिश्तों इनको किधर लेके जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह हमने इनके अमाल को तोला, वजन किया, इनकी नेकियां कम थी, गुनाह ज्यादा थे। तो अल्लाह का ये कानून है, जिसकी नेकियां कम होगी गुनाह ज्यादा होंगे, उसे जहन्नम में भेजा जाएगा। इसलिए इनको लेके जा रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका है दो जहां मोहम्मद मुस्तफा हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, ओ फरिश्तों जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ, ठहर जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह क्यों ठहर जाए? आका है दो जहां मोहम्मद मुस्तफा इरशाद फरमाएंगे, मैंने अल्लाह की बारगाह के अंदर एक रिट दायर कर दी है कि दोबारा
کے اعمال کا وزن میری نگرانی میں کیا جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں اگر میری درخواست منظور ہو گئی, اگر میری اپیل ایکسپٹ ہو گئی تو دوبارہ وزن کر دینا, اگر ریجیکٹ ہو گئی تو آپ لے جاؤ جہنم میں. اللہ اللہ. ابھی باتیں جاری تھی, جبرائیل آئے, آگے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کی اپیل ایکسپٹ کر دی ہے. سبحان اللہ. ساری صفیں مولانا ظہور رحمان صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. یہ دوبارہ مجھے بلا رہے ہیں, حالانکہ دوئی دفعہ کوئی نہیں ٹاکتا ہوں, دوبارہ بلا رہے ہیں. ان کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے. آمین. اللہ واپس ہو گئے, ترکھڑی لگ گئی. ترکھڑی آپ کو بالکل ترکڑی. جی 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 ترکو نا ترکڑی وہ پنجاب کوئی ترکھڑی چنگی ہے, ترکھڑی چنگی ہے. ماشاء اللہ سمجھتے ہو, گلا کو سمجھو, ترکھڑی چنگی ہے. اچھا ترازو لگ گیا, میزان شروع ہو گئے. اللہ آج کل تو وہ ترازو ہی ختم ہو گیا نا, جس سے دو چھاپ ہاں دیتے ہیں. بالکل اتے نا بولو یار, اور مکے ہاں, اور جدید طریقے آ گئے. ماشاء اللہ. اللہ کلو تکفیر اشارہ. سنو کی ہستے ہو, غلط گل کی. ماشاء اللہ ٹھیک ہے, آپ نے تعین کر دی, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. سمجھ والے سمجھ گئے نا. اللہ اللہ. سنو اذان کا وزن شروع ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میدان محشر کے لوگ اکٹھے ہو گئے. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ حضور سرور کونین کی امت کے اعمال کو تولا جا رہا ہے. میں کیا سمجھاواں, ری کاؤنٹنگ ہاں دوبارہ کی دوبارہ چیکنگ ہو رہی ہے. ہاں چیکنگ ہاں ری چیکنگ. ماشاءاللہ ری چیکنگ. ہاں ہاں دیکھیے گا نا, جلدی سمجھتے ہو نا. آج کل تو ماما بھی بچے کہتے ہیں بیٹا نوزی صاحب, بیٹا ڈوگی جا رہا ہے. ڈوگی کہڑا تھوڑی, نوزی پہ ڈوگی, بڑا فخر سمجھتی ہے. بیٹے کو بچپن میں سکھا رہی ہے یہ اپنے دادے کی زبان. ڈوگی تے نوزی تے پتہ نہیں کہ یار کیا ہو گیا تم. اکبر کیا کہتا ہے, اکبر کہتے ہیں طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی. کہتے ہیں طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی. دودھ تو ڈبے کا ہے, تعلیم ہے سرکار کی. بالکل. اور آگے کہتے ہیں ہم کیا کہیں احباب کارے نمایاں کر گئے. ہم کیا کہیں احباب کارے نمایاں کر گئے. انگلش پڑھی پیے ہوئے نوکر ہوئے پنشن ملی پھر مر گئے. ہے یہ بات کھری ہرگز نہیں ہے کھوٹی, قرآن میں ہے نظم ملت, دیے میں صرف روٹی. بے شک بے شک بے شک. اللہ اکبر. نوزی تے ڈوگی, کیا نوزی اور ڈوگی کہنے سے یہ چاند پہ چلا جائے گا؟ یہ تمہاری نوزی ڈوگی کہنے والے یہ مولانا امتیاز جیسے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. اس نوزی کے ڈوگی پیدا کی کر ہم نے, ہمارے اداروں نے شیخ الحدیث پیدا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو میں دوسری طرف چل جاؤں. اللہ اکبر. میدان محشر میں ایک زیادہ تو نہیں ہو گئے. نہیں جی نہیں لیکن نہ بھی جلدی مقام 5 منٹ رہے گئے. نہیں 5 منٹ شروع نہیں ہوئی. ماشاء اللہ. اچھا سنو چلو ٹھیک ہے, میں جیسا کدوں تک بیٹھ کے چلو ٹھیک ہے. ری چیکنگ. میں جلدی ری چیکنگ. ماشاء اللہ کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. ماشاء اللہ
دیکھو نوجوان ہو پھر اس کے چہرے پہ داڑھی ہو کتنا خوبصورت لگتا ہے. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایسا ہی بنا. سنو اللہ ری چیکنگ درخواست منظور ہو گئی. منظور ہوگی. جبرائیل آئے میدان محشر میں دنیا کا سارا کر رہی ہے. آقا دو جہاں کی گنہگار امت کے اعمال کو دوبارہ تولا جا رہا ہے. رسول اللہ نگرانی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دوبارہ اعمال کا وزن کیا گیا, دوبارہ اعمال کو تولا گیا. گنہگاروں کے اعمال کو جن کی نیکیاں کم پڑ گئی تھی, گناہ زیادہ ہو گئے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دوبارہ تولنے کے بعد دوبارہ تولا, پھر بھی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ. اللہ اللہ گنہگار امت رونا شروع کر دیتی ہے. اللہ اکبر. پہلے جہنم میں جا رہے تھے, خیر ہے اگر جہنم میں چلے گئے. آقا تو جہاں کی آنکھوں سے تو اوجل تھے. آنکھ نہ لگی ہون تے بیزت بھی ہو گئے ہیں. سنو اے سنو, پتہ نہیں اقبال کیا ہے, گرچہ میں بینی حسابم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اللہ اکبر. روز محشر عذر ہائے من پذیر. روز محشر عذر ہائے من پذیر. اور آگے گرچ میں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. سبحان اللہ. کہتے ہیں خدایا پہلے تو بادشاہ ہے, کدے مکوائی لگا کے نے تے کیڑی گل ہے, تے کدے صاحب کرنا ہی ہے تے حضور کو چھپا کے کہنی ہم دے سامنے شرمندہ نہ ہو جنا. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہ اکبر اللہ اکبر. امت مصطفیٰ گنہگار امتی رونا شروع کر دیتے. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ میزان کے پاس کھڑے مسکرا رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اپنے جیب سے ایک لفافہ نکال کر پلڑوں پہ رکھتے جاتے, پلڑے چھپنا شروع کر دیتے. فرشتے آرام ہو کے پوچھتے ہیں, یہ پوچھ سن یا رسول اللہ اساں سنتے بڑا زور لایا, نمازاں پائیاں تلا نویا, روزے رکھے تلا نویا, آج تے زکاتاں تے خیراتاں رکھیاں تلا, 4 مہینے تے چلی بھی رکھے پھر بھی تلا. بڑے بڑے مولویاں نے جڑے ہاتھ مار مار کے تقریراں کرتے ہیں ایسے اچھل اچھل کے, وہ بھی رکھیاں آن کے تلا نہ آیا, تحریراں بھی رکھیاں تلا نہ آیا. اللہ نکے جے لفافے نہ, اس لفافے نے اس پلڑے کو جھکنے پہ مجبور کر دیا. یا رسول اللہ بات کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ فدا کا بھی امی یا رسول اللہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے, او لوگوں یہ میرے امتی کا وہ درود و سلام ہے جو چھاچ کے علاقے میں, مانسرا میں, حیدرآباد میں, روس میں, چائنا میں, امریکہ میں یہ دن کی دھڑکنوں کے ساتھ خود میں پڑا کرتا تھا. اللہ پاک اس کے درود و سلام کو لے کر مجھے پہنچا دیتے تھے اور بتا دیتے تھے فلانے درود و سلام پڑھا ہے. سبحان اللہ. اس کو سنبھال کے رکھتا تھا تاکہ کل میرے امتی کو اوکھے ویلے کام آئے. آنکھیں ویلے اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا دو جہاں فرماتے آج اس پر یہ مشکل وقت آن پڑے. سبحان اللہ. اس کے اعمال کا پلڑا, اللہ اکبر, نیکیوں کا پلڑا
کم پڑ گیا ہے، اس لیے میں نے یہ نکال کے رکھا تاکہ اس کی جہنم جنت میں بدل جائے. سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمت اونچیاں بولو ہے رحمت اچھا 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 چلو آگے چلتے ہیں. تھوڑی سی آیت کو کھولتا ہوں، میں ختم کرتا ہوں. ماشاءاللہ مولانا صاحب تھک گئے، میں ختم کرتا ہوں. سنو، بڑی بات ہے علماء کرام، مولوی دی تقریر نہیں سنتا کبھی. یاد رکھیں قیامت آ چکی ہے، مولوی کو برداشت نہیں کرتا. یہ بڑی کرامت سمجھو، میں تک کہتے بڑی اور کرامت تھی تو یہی کرامت ہے. ماشاءاللہ میں جہاں جاتا ہوں علماء کا چلنے کو نہیں رکھتا ہے. ماشاءاللہ اور تو ولی مانو نہ میں پیر ہونا دا اعلان نہ کر سو. ایسے بڑے مزن پیرا دے اللہ دی قسم. آج کل تے دیوبندی پیران دے جڑے نخرے ہیں، اللہ اللہ تو پاک کر انہاں سونا سکو بریلوی پلائی چھوڑ دو. کوئی اگو ہاتھ روم دے، کوئی پچھو روم دے، کوئی تلے ہاتھ رکھے ہوتا ہے. ایک ایک نخرے اندر اللہ اللہ تو پاک کر. یار کدھر گئے وہ پیر؟ مولانا احمد علی لاہوری، اللہ اکبر. مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا خان محمد کندیاں والے، سید عنایت اللہ شاہ گجراتی، مولانا حسین علی. اللہ کہاں سے لائے ان لوگوں کو یاد تلاش کر. آج تو یہ بھی ایک کاروبار بن گیا، اور جتنے ٹھگ اساں میں پیدا ہو گئے. اللہ اکبر، یا اللہ تو رحم کر. جتنے عمدے کاماں سے سارے ایسے شروع کر کے اور وہ فارغ ہے. چلو چھوڑو، میں کدھر کا سنیں. اللہ نے فرمایا وما ارسلنا. اللہ فرماتے ہیں ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا. ہم نے آپ کو بھیجا. ہم نے، اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے آپ کو بھیجا. حضور علیہ السلام کے کمالات کا تذکرہ جب بھی اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، پہلے اپنا ذکر کیا ہے، بعد میں اپنے محبوب کا ذکر. سبحان اللہ. مثال دوں آپ کو، سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان الذی، سبحان الذی. پہلے اس ذات کو دیکھو، بعد میں اس کے محبوب کے کمال کو دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اور بھی بہت سے. انا ارسلناک، آگے شاہدن و مبشرن و نذیرا، آگے صرف پہلے اللہ پاک نے اپنا ذکر کیا. اللہ یہ کیا بات ہے؟ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا. اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین. نقطہ بتا دی علماء کرام. فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہو دنیا والوں، میں نے پہلے انبیاء بھیجے جو نبوت کے چراغ جلانے کے لیے آئے. آدم علیہ السلام آئے، نبوت کا چراغ جلایا. ابراہیم علیہ السلام آئے، چراغ جلایا. نوح علیہ السلام آئے، چراغ جلایا. عیسیٰ علیہ السلام آئے، چراغ جلایا. موسیٰ علیہ السلام آئے، چراغ جلایا. لوگوں نے نبوت کے چراغ دیکھے، چراغ دیکھے، اتنے فریفتہ ہو گئے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی کمالات کو دیکھا، ان کی عظمت کو دیکھا، ان کے جاہ و جلال کو دیکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، یہودیوں نے کہہ دیا عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے. اللہ پاک فرماتے ہیں چراغ کو دیکھ کر لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انبیاء علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. اللہ اکبر. اور میرے محبوب تجھے تو میں نے چراغ دے کر نہیں بھیجا بلکہ تو سراج بن کر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا نہ ہو کہ تیرے سراج کو دیکھ کر لوگ کہیں تجھے بھی خدائی درجہ نہ دے دیں. سبحان اللہ. اس لیے پہلے میں اپنا ذکر کرتا ہوں، بعد میں ساتھ تیرا. ہاں وہ ایسا ہوا نہیں ہے. کہنے والوں نے کہہ دیا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی
اللہ کہتے اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے آنکھیں لوگوں کی نہیں آتی آنکھیں بولو نا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کے سراج کو دیکھا لوگ اتنے پاگل ہو گئے انہوں نے کہہ دیا حبیب خدا کو خدا کہتے کسی نے کیا کہا کہ کسی نے کہا احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا ہو. بے شک کسی نے کہا چاچڑ شہر مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. یہاں تک لوگوں نے کہہ دی بارن یہ زیادہ موضوع ہے اس طرح میں جانا تو فرمایا انا ارسل ناکا اور میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا. اچھا چلو اللہ پاک فرماتے ہیں ایک بات کاری دیتا ہوں یا اللہ بھیجا اللہ فرماتے ہیں بنایا پہلے بھیجا بھیجا بعد اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلے بنایا تھا پہلے بنایا تھا تو پہلے بھیج دیتا نا یا بعد میں بھیجنا تھا بعد میں بھیجنا تھا تو بعد میں بنا دیتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. علماء نے جواب دیا اگر پہلے بھیجتا اللہ اکبر پہلے بنایا تھا تو پہلے بھیج دیتا بعد میں بنایا ہے بنایا بعد میں بھیجا بعد میں ہے تو بناتا بھی بعد میں. اللہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر چونکہ بھیجا بعد میں ہے تو بناتا بھی بعد میں بناتا تو لوگ کہتے مٹیریل چاند سے لایا ہے. اگر بعد میں بناتا لوگ کہتے مٹیریل سورج سے لایا ہے. حضرت مدنی نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے نبی کو بشریت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے تابا بزم کون و مکان کو سجایا گیا. دوسری بات فرمایا اگر پہلے بھیجتا تو جو پہلے بھیجے ان کی امتوں کے احوال ہمارے سامنے ہیں کہ نہیں ہے بولو. لوط علیہ السلام کی امت نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے دوسری امتوں کے ساتھ کیا ہوا. اللہ فرماتے ہیں میں نے بعد میں بھیجا تاکہ تیری امت کا بھی پردہ رہ جائے. سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو میرے دوستو رحمت کی نگاہ ابو بکر پہ پڑی صدیق بنا دیا عمر پہ پڑی فاروق بنا دیا عثمان پہ پڑی ذوالنورین بنا دیا علی پہ پڑی حیدر اکرار بنا دیا. سبحان اللہ. بہرحال آپ خوش نصیب ہیں آج آپ کے بچوں نے یہاں قرآن کریم مکمل کیا آپ کی بچیوں نے مکمل کیا. آخری بات سنا کے بات ختم کرنے لگا اور ان کی دستار بندی ابھی علماء کرام نے فرمائی. ان کی دستار بندی اور چادر پوشی ہو چکی ہے. ان کے والدین کی چادر پوشی کل قیامت کے دن اللہ پاک میدان محشر میں فرمائے انشاءاللہ. اس کے بارے میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرنے لگا. سنو آخری بات ہے توجہ میری طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. مشکات شریف کی حدیث میدان محشر قائم ہوگا اللہ پاک اعلان فرمائیں گے. کیا اعلان ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے یا معاشر القراء والحفاظ اے قاریوں کی جماعت اے حافظوں کی جماعت. قاری اور حافظ کہیں گے لبیک 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 یا رب العالمین. اللہ پاک فرمائیں گے اقرا بندے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. اور قرآن کے قاری ذرا قرآن کی آیات پڑھتا چلا جا جنت کے درجات چڑھتا چلا جا. اللہ دنیا میں قرآن پڑھتا تھا لوگ مجھے لفافے دیتے تھے قرآن پڑھتا تھا لوگ مجھے میرے گلے میں ہار ڈالتے تھے میں قرآن پڑھتا تھا لوگ مجھے شاباش دیتے تھے. اللہ تو کیا عطا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھتا نہیں. اللہ اکبر. آج حاجی جنت کو تلاش کر رہا ہے وہ دیکھ نمازی جنت کو تلاش کر رہا ہے وہ دیکھ سخی جنت کو تلاش کر رہا ہے. آج بڑے بڑے اولیاء اللہ جنت کو تلاش کر رہے ہیں اور جنت تجھے تلاش کر رہی ہے. سبحان اللہ.
اللہ اکبر ہو کیسے؟ اللہ فرمائیں گے اقرا برتقے، دیکھ میں نے زمین کی تلابیں کھینچ کر جنت کی سیڑھیاں تیرے قدموں میں لا کے رکھ دیے. اللہ کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں اقرا برتقے، پڑھتا چلا جا، جنت کے درجات چڑھتا چلا جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن کا قاری کہے گا اللہ قرآن لوگوں نے مختلف لہجوں میں پڑھا، مختلف انداز میں پڑھا. کوئی پانی پتی لہجے میں پڑھتا ہے، کوئی مصری لہجے میں پڑھتا ہے. اللہ میں کس انداز میں پڑھوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کما کنت ترتل فی الدنیا، سبحان اللہ. اور میں اسی طرح پڑھ جس طرح دنیا میں اللہ اکبر مسجد میں کھڑا ہو کر پڑھا کرتا تھا، آج بھی پڑھنا. اللہ اللہ قرآن کا قاری قرآن پڑھنا شروع کر دے گا. اللہ پاک بلندی دینا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر اوپر چلا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑے قاری صاحبان نیچے بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے ذرا صبر کر، ٹھہر جا ٹھہر جا. استاد جی کیوں روکتے ہو؟ اور مولانا قاری ضیاء الرحمان صاحب، اور مولانا اور فلاں مولانا صاحب، مولانا نور محمد صاحب، اسی طرح دیگر علماء کرام کہیں گے ٹھہر جا. یار استاد جی کیا بات ہے، کیوں روکا جا رہا ہے میں؟ اللہ پاک فرماتے پڑھتا چلا جا، چڑھتا چلا جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. قاری پڑھے قاری صاحبان کہیں گے ہم نے اکیلے نہیں پڑھا یار، ہمیں پڑھانے کے لیے مولانا ضیاء الرحمان نے ایک مدرسہ چلایا تھا. مدرسے میں کسی نے جلسہ کرایا تھا، کسی نے چندہ دیا تھا، کسی نے سریہ دیا تھا، کسی نے اساتذہ کو تنخواہیں دی تھی. اللہ اکبر. والدین نے بھی ہمیں پڑھانے کے لیے بھیجا تھا، کسی نے مبارکباد دی تھی، کسی نے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا، کسی نے جلسہ کرایا تھا، کوئی جلسے میں آ کے بیٹھا تھا. آج ہم سب مل کر اللہ کے حضور یہ کہیں گے اللہ جب تک ہمارے ساتھ ان کو نہیں بھیجے گا ہم جنت میں نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. قاری صاحب بات لینا خاصہ چپ ہو جائے گا، پھر پرواز نیچے آنا شروع ہو جائے گی، اس کا جہاز لینڈ کرنا شروع ہو جائے گا. جب یہ نیچے آئے گا اللہ اکبر، ادھر فرشتے کھڑے ہوں گے. فرشتے آپس میں کہیں گے ان پاگلوں کو دیکھو، ان قاریوں کو دیکھو، ان مولویوں کو دیکھو. اللہ اکبر. اللہ فرماتے پڑھتا چلا جا، جنت کے درجات چڑھتا چلا جا. اور انہوں نے آپس میں مشورہ بٹھا دیا ہے یہ جاتے کیوں نہیں؟ وہ دیکھو فلاں کو سزا ہو رہی ہے، وہ دیکھو فلاں کو فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے آفر ہو رہی ہے، یہ جاتے کیوں نہیں؟ مشورہ کیوں بیٹھ گیا؟ اللہ پاک سن لیں گے. اللہ فرمائیں گے اے ملائکہ چپ ہو جاؤ، میرے علماء پر باتیں نہ کرو، میرے قاریوں پر باتیں نہ کرو، ان طالب علموں پر باتیں نہ کرو، ان حافظوں پر باتیں نہ کرو. اللہ ہم خاموش ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا اللہ پھر اب ہوگا کیا؟ اللہ پاک فرمائیں گے رضوان کو بلاؤ. رضوان آئے گا، رضوان جنت کے ٹکٹ لے کے آ. اللہ فرمائیں گے قرآن کے ہر قاری کو جنت کے 10 ٹکٹ عطا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو قاری مولوی بھی ہے، جو قاری مولوی بھی ہے، مفتی بھی ہے، اللہ پھر 4 مہینے بھی لائے دیں سال میں تبلیغی جماعت آنے کو لوگ پوچھے میں خیلی اوراستے 4 مہینے تے مولویاں استے سال کے. دیکھو نا جی دوستو بزرگو، رکشہ 3 سواریاں اٹھاتا ہے، ٹرک بڑا سامان اٹھاتا ہے. یار کیسی یہ کل قیامت کے دن پتہ ہے نا، یہ بڑے بڑے بوڑھے خڑپ قسم کے فلمات یہ آئیں گے نا، یہ اللہ کے جی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، یہ مدرسے چھوٹوں کے لیے تھے. اللہ مولانا الیاس کو کھڑا کر دیا حجت تمام کرنے کے لیے. اللہ فرمائے گا بوڑھے خڑپو تمہارے لیے میں نے مولانا الیاس نے چلتا پھرتا مدرسہ قائم کر دیا. سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے یہ تمہیں پتہ نہیں وہاں مذاکرہ ہوتا تھا، وہاں پر تعلیم ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی، بتاؤ تم نے کتنا وقت اللہ کے راستے میں لگایا. پھر وہاں خاموش ہوں گے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو قاری ساتھ مولوی بھی ہوگا اللہ فرمائیں گے اس کو جنت کے 40 ٹکٹ. سبحان اللہ. ٹکٹ تقسیم ہو گئے.
سنو اگلی بات، بس بات ختم کرنے لگا ہوں. ٹکٹ تقسیم ہو گئے، فرشتے پھر عرض کریں گے یہ ہستے پتریر ہیں نا فرشتے نہ سمجھے. جب اللہ ہمیں بنا رہے تھے نا اس وقت بھی کہا تھا خدایا کی ضرورت ہے نا اسی کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. وہ کوئی بریلیا کا لگے تو دیکھو نا جی فرشتے کو بھی غیب آسا میں اولودے پٹھے غیب نہ آسا یہ پتہ آسا رہنا بچ آگ پر ہی دیئے عقیدہ کے کام ہوتا ہے. میں کہو عقیدہ کام کیوں ہوتا ہے؟ شعلے مارنے. تو جب آگ بڑھتی ہے نا کہتے ہیں غصے کی آگ بڑھ کبھی توازوں کی آگ بھی ہوئی ہے مٹی عاجزی پیدا کرتی ہے. اللہ اکبر. آگ بھڑکاتی ہے. تو انسان کے اندر کتنے عناصر ہیں بولو نا؟ چار. اور اتنی گل تو کرو. 4 پانی، آگ، ہوا اور مٹی. فرشتے دیکھتے تھے ان کو اس چیز سے بنایا. انہوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو بہرحال فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کسی کو 10 ٹکٹ دے دیے، کسی کو 40 دے دیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اس کے جانے کے لیے تو ایک ہی ٹکٹ کافی تھا. اللہ اتنے ٹکٹ ضائع کیوں کر دیے؟ اللہ پاک فرمائیں گے تو سب کو میں پہلے بھی آخیا تھا انی عالم ما لا تعلمون. آج بھی میں تمہارے لیے وہی جملہ دہرا دیتا ہوں. اللہ پاک فرمائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے اور فرشتوں جس کلمہ پڑھنے والے کو یہ ٹکٹ دیتا چلا جائے، نمازیں کم ہو پرواہ نہ کرنا، روزے کم ہو پرواہ نہ کرنا، نیکیاں کم ہو پرواہ نہ کرنا، یہ ٹکٹ لے کر جنت کی دہلیز میں پہنچ جائے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دینا. سبحان اللہ. آخری گل تسی آپ سو پتہ نہیں ہے جین ملانے کے چڑھ گیا جڑی گل کرتے آتے آخری گل تے جان بھی نہیں چھوڑتا. چلو میں چھوڑتا ہوں جان. سنو اللہ ٹکٹ تقسیم ہو گئے. اب حافظ قرآن رہ گیا کہنا، آپ سب یہ کہہ لی رہے گی. اب اس کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا قرآن کے حافظ کا. یہ دل کے اندر کہتے ارمان میرا ابا، ارمان میری اماں. اللہ آج اگر میرے پاس اس وقت موجود ہوتے میں ساتھ جنت میں لے جاتا. اللہ پاک دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اللہ فرمائے گے او میرے قرآن کے قاری یہ تیرے لیے تلاش کرنا مشکل ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ کوئی رائے بینڈ کا اجتماع تھوڑا ہی ہے. بوڑھا باپ اگر گم ہو جائے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے پھر گم گئے. اللہ فرمائیں گے تیرے لیے تلاش کرنا مشکل ہے، میرے لیے کوئی اللہ کون آرسی کتھو ڈھونڈ سا مخلوق ہی مخلوق ہے. اللہ فرمائیں گے انظر الی الیمین، دائیں دے ادھر دیکھے گا باپ کھڑا ہوگا، ادھر دیکھے گا ماں کھڑی ہوگی. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماں بیٹا اور بیٹی آپس میں لپٹ گئے. ہائے اماں ہائے ابا ہائے بیٹا کہاں تھے کدھر تھے؟ میں نے قرآن یاد کیا. آپس میں بچھڑ گئے، قبروں میں بڑا عرصہ گزارا. آج اللہ کی عدالت میں ملاقاتیں ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ان کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے شروع کر دے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سبحان اللہ. پرواز ملنا شروع ہو جائے گی. جب پرواز ملے گی نا اوپر سے آواز آئے گی اللہ کی طرف سے او قرآن کے قاری ذرا چپ ہو جا. اللہ یا اللہ کیا بات ہے، پہلے پڑھنا شروع کیا اساتذہ نے روک دیا، اب پڑھنا شروع کیا تو نے روک دیا. اللہ کیا ہوا؟ اللہ فرمائیں گے اوے تیری دستار بندی کل مولانا ضیاء الرحمان نے جلسہ منعقد کرا کے مانسرا سے ایک فقیر مولوی کو بلا کے علماء کرام بڑے بڑے علماء کو بھی زحمت دے کے تیری دستار بندی کر دی تھی اور تمہاری چادر پوشی ہو چکی تھی، لیکن تمہارے والدین کی دستار بندی باقی ہے. سبحان اللہ.
अल्लाह क्या होगा, मेरी दस्तार बंदी मैं कौन आएगा? अल्लाह फरमाएंगे तेरी दस्तार बंदी करने के लिए शेखुल हदीस मौलाना इम्तियाज आए थे, उलमा आए थे, सुलखा आए थे, अतकिया आए थे, असलिया आए थे, ज़ुअमा आए थे, और तेरे वालिदैन की दस्तार बंदी के लिए मैं अंबिया को लाऊंगा। आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर ला के खड़ा करके अल्लाह जन्नत के जोड़े पे लाकर ताज सर पे रख कर अल्लाह पाक फरमाएंगे अब इनको लेके जन्नत में चला जाओ। सुभान अल्लाह। बहरहाल आप खुश नसीब हैं, आपके बच्चों की दस्तारबंदी हो चुकी। कल क़यामत के दिन आपकी जो माएँ हैं उनकी चादर पोशी होगी, आपकी इंशाअल्लाह दस्तारबंदी होगी। और आज इनकी दस्तारबंदी उलमा के हाथों हुई है, कल आपकी ताजपोशी अल्लाह तबारक व तआला ताज खुद उठा के आपके आए। वाह।